بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ ایسا کون سا کام ہے جس کے کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے اور دل میں جو خوف اور وسوسے ہیں ان سب کا خاتمہ ہو جائے؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی ممکنہ طور پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر اندھا اعتماد کریں، یقین کریں اور اپنے رب پر غائبانہ اعتماد کریں اور اس کی پرستش کرنے لگ جائیں، اس کی پوجا کریں کہ میرا رب بے پناہ صفات کا مالک ہے، کیونکہ آپ کا رب بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہونے لگے کہ میں اس قدر حقیر ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں، یعنی ایک ذرے سے بھی کمتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ اتنی قوت رکھنے کے باوجود، اتنی طاقت والا ہونے کے باوجود اور اتنا بے نیاز ہونے کے باوجود، یا یوں کہیے کہ وہ مجھ پر بے نیاز ہے اور وہ مجھے بغیر کسی لالچ کے پال رہا ہے، تو جب یہ یقین مجھے آئے گا اور میرے دل میں پیدا ہو جائے گا تو میرے دل میں اپنے رب تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی کہ میرا رب مجھ پر صبح سے شام تک اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور رحمتوں اور عنایتوں کا سلسلہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر میری کسی خواہش کی تکمیل پوری ہونے میں کچھ دیر لگ جاتی ہے تو میں اس کو یاد رکھوں گا اور جگہ جگہ پر جا کر اس کا ذکر کروں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح سے لے کر شام تک دی جانے والی رحمتیں، نعمتیں اور نوازشیں تو جو بے شمار ہیں اور ان گنت ہیں، یہ سب تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ یاد ہے جو میرا کام، میری خواہش اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نہیں کی، اس کے لیے میں تڑپتا ہوں۔ تو یہی وہ لمحہ ہے، اگر ہم یہ سوچ لیا کریں کہ میرے رب نے مجھ پر کتنی رحمتوں کی بارش کی ہے اور میرے رب نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے جس کا میں حقدار بھی نہیں تھا، اور جن نعمتوں کو میں سوچنے بیٹھوں، میں گننے بیٹھوں تو میں گن بھی نہیں سکتا، تو جب ہم یہ بات سوچیں گے تو پہلے تو ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے گی اور ہمارا دل ہمیں اپنے رب کی محبت کی طرف لے جائے گا، اور ہم اپنے رب کی پرستش کرنے لگیں گے، اس کی عبادت کرنے لگیں گے دل کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے، دل سے کی جانے والی عبادات ظاہری کی جانے والی عبادت سے کئی گنا افضل ہے۔ اور جب میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، یعنی فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو وہ پھر فرض نماز جو ہوگی صحیح معنوں میں نماز ہوگی، کیونکہ تب مجھے اپنا رب صحیح معنوں میں اپنے سامنے دکھائی دے گا۔ اور دوسری صورت خوف کی ہے کہ جب میں اپنے رب کے قہار و جبار ہونے سے خوف زدہ ہو گیا تو پھر جب میں کوئی بھی کام کروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے کروں گا،
اس کی سزا کے خوف سے کروں گا، کیونکہ جب ہم فرض کام کو فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں اور سزا کے خوف سے فرض کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس میں محبت نہیں ہوگی، یعنی وہ کام سزا سے بچنے کے لیے خوف کی صورت میں کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔